وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن آمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. روایت حضرت عبادہ ابن صامت سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گواہی دے کہ اکیلے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کی بندگی کے بیٹے اللہ کا کلمہ ہے جو مریم میں ڈالا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اور جنت و دوزخ حق ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا مطابق اس کے عمل کے. یہاں پہ بندہ اعلیٰ اور رسول اکمل جن کی عبدیت سے اللہ کی ربوبیت چمکی اور جن کی رسالت رب کی الوہیت کا مظہر اتہم ہے، لہٰذا ان کی بندگی اور دوسروں کی بندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور بندوں کو اس پر ناز ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، دست قدرت کو اس پر ناز ہے کہ میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہے. فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا. اور بندے رب کو راضی کرنا چاہیں، رب جنات بے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہے، فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور بندے کشتی اسلام میں پار لگنے کو سوار ہوئے، جناب مصطفیٰ پار لگانے کو جیسے جہاز کے مسافر اور کپتان کہ جہاز مسافروں کو پار لگاتا ہے، اور کپتان جہاز کو اس لیے مسافر کرایہ دے کر جہاز میں بیٹھتے ہیں، اور کپتان جو ہے وہ تنخواہ لے کر سواری ایک ہے مگر سواروں کی نوعیت میں فرق ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام کے نماز کلمہ پڑھنے، حج و تلاوت قرآن کرنے سے یہ نہ سمجھو کہ حضور ہماری طرح مومن ہے. ان اعمال سے ہماری عزت ہے، اور حضور کے اعمال کرنے کی وجہ سے ان اعمال کی عزت افزائی. ہمیں فخر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو فخر ہے کہ حضور نے مجھے پڑھا. یہ فرمان نہایت جامع ہے. عیسائی جناب مسیح کو خدا کا بیٹا اور بی بی مریم کو رب کی بیوی کہتے ہیں. یہودی جناب مسیح کی نبوت کے بھی انکاری تھے اور پاک بطول مریم کو تہمت لگاتے تھے. اس ایک کلمہ میں دونوں کی نفیس تردید ہو گئی. زمانہ موجودہ کے قادیانی آپ کو یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت مریم کا جو نکاح ہے ان سے ثابت کرتے ہیں. اس میں ان کی بھی اعلیٰ تردید ہے کہ اگر جناب مسیح باپ کے بیٹے ہوتے تو اسی طرف آپ کی نسبت ہوتی. قرآن نے بھی انہیں عیسیٰ بن مریم فرمایا، حالانکہ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، انہیں انہی کے باپ ہی کا کہا کر پکارو. اس طرح کہ حضرت جبرائیل نے بِإِذْنِ الٰہی کن کہہ کر حضرت مریم کے سینہ پر پھونکا جس سے آپ حاملہ ہوگی. خیال رہے کہ جناب مسیح کا لقب کلمۃ اللہ ہے یا اس لیے کہ آپ کی پیدائش کلمہ کن سے ہے. رب فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے جسم کی پیدائش مٹی سے ہے، صرف روح پھونکنا کلمہ کن سے. رب فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں. مگر جناب مسیح کا جسم اور روح سب کن سے، نطفہ علقہ مدغہ کچھ نہیں، از مرقات، یا اس لیے کہ جناب مسیح از سر تاپا اللہ کی حجت ہیں، گویا سراپا ایک کلمہ ہے، یا اس لیے کہ آپ ایک کلمہ دم کر کے بیماروں کو تندرست، مردوں کو زندہ کرتے تھے. اس سے بزرگوں کی جھاڑ پھونٹ ثابت ہوتی، یا اس لیے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھا کہ کہا انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. منہ کی من تبعیدیہ نہیں، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کا ٹکڑا ہے، بلکہ من
ابتدائیہ ہے، یہاں اللہ کی جانب سے بلا واسطہ نطفہ آپ کی پیدائش ہے۔ آپ کا لقب روح اللہ بھی ہے، یا اس لیے کہ آپ روح الامین جبرائیل کی پھونک سے پیدا ہوئے، یا اس لیے کہ آپ مردہ دلوں کو روح بخشتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے متقی کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ادنا متقی کو وہاں کا ادنا مقام۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں جنت کے سبب سے ملے، جو دوسروں کے طفیل جنت میں جائیں گے وہ ان کے ساتھ رہیں گے جیسے مسلمانوں کے شیر خوار بچے اور بیویاں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج پاک جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ خیال رہے کہ جنت میں داخلہ ایمان کی بنا پر ہوگا، وہاں کے مراتب اعمال کے مطابق ہوں گے۔ جنت کا داخلہ 3 طرح کا ہے، کسبی، وہبی، عطائی۔ یہاں کسی کا ذکر ہے